اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ دیکھنے والوں کو السلام علیکم۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هل يستوي الأعمى والبصير افلا تتفکرون۔ کہہ دیجئے کیا اندھا اور بینا برابر ہو سکتے ہیں، کیا تم غور نہیں کرتے؟ اللہ تعالیٰ نے اس آیہ مبارکہ میں یہ چیز واضح کر دی کہ کبھی بھی اندھا اور آنکھیں رکھنے والا برابر نہیں ہو سکتے، یعنی ایک عالم اور جاہل برابر نہیں ہیں۔ جو شخص عقل سے کام لیتا ہے اور جو شخص عقل سے کام نہیں لیتا وہ برابر نہیں ہو سکتے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جب کسی سے نیکی کا ارادہ کرتا ہے تو اس کو دین کا علم عطا کرتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ جب کسی سے نیکی کا ارادہ کرتا ہے تو اس کو دین کا علم اس لیے عطا کرتا ہے تاکہ وہ اس پر عمل کرے اور نجات پا سکے۔ اسی طرح امام باقر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ہر کمال سے بڑا کمال جو ہے وہ دین کا علم حاصل کرنا ہے، یعنی دین کا علم حاصل اس لیے نہیں کرنا کہ بس دین کا علم حاصل کر دیا اور اس پر عمل نہ کیا۔ دین کا علم اسی وقت کام آتا ہے جب اس پر عمل کیا جائے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ہمارے اصحاب میں جو دین کا علم حاصل نہیں کرتا اس کے لیے کوئی نیکی و خیر نہیں ہے، یعنی جو دین کا علم حاصل نہیں کرتا، کوشش نہیں کرتا علم حاصل کرنے کی، اس کے جو اعمال ہیں وہ سب کے سب جو ہیں وہ فضول ہیں، وہ ضائع ہیں، اس کے لیے نیکی اور خیر کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص دین کا علم حاصل کر کے اس میں بے نیازی حاصل نہیں کرتا، یعنی دوسروں کا محتاج رہتا ہے، اس محتاجی کو ختم نہیں کرتا، تو وہ دوسروں کا محتاج ہے اور اس کو دوسروں کے دروازے پر جانا پڑتا ہے۔ جب وہ دوسروں کے دروازے پر جاتا ہے تو وہ اس کو گمراہی کے دروازے پر لا کر کھڑا کر دیتے ہیں اور اس کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ اسی طرح حضرت مولانا علیہ السلام جو ہے وہ نہج البلاغہ حکمت نمبر 147 میں ارشاد فرماتے ہیں کہ لوگ تین قسم کے ہیں۔ ایک وہ لوگ جو عالم ربانی ہیں، یعنی جن کو اللہ تعالیٰ نے علم عطا کیا۔ دوسرے وہ لوگ جو متعلم ہیں، جو نجات کی راہ پر گامزن ہیں، یعنی علم حاصل کرنا چاہتے ہیں، وہ معصومین علیہ السلام سے استفادہ حاصل کرتے ہیں۔ جو عالم ربانی ہیں ان سے علم حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، قرآن سے استفادہ حاصل کرتے ہیں۔ اور تیسرے وہ لوگ، مولا علیہ السلام نے فرمایا کہ جو لوگ کسی بھی پکارنے والے کے پیچھے جو ہے وہ چل پڑتے ہیں، یعنی کوئی بھی ان کو آواز دیتا ہے تو اس کی تقلید کرنے لگ جاتے ہیں۔ مولا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہ لوگ کسی ہر ہوا کی رخ پر وہ مڑ جاتے ہیں، اور انہوں نے نہ تو نور علم سے کسب ضیاء کیا ہے اور نہ ہی انہوں نے کسی مضبوط سہارے کی پناہ لی ہے، یعنی نہ تو انہوں نے علم حاصل کیا ہے اور نہ ہی معصومین علیہ السلام کی پیروی کی ہے۔ اس کے بعد امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ لوگ تین قسم کے ہیں، ایک عالم، دوسرے طالب علم اور تیسرے خشک و خشاک۔ یہ حدیث جو ہے اصول کافی میں جو ہے موجود ہے، ایک جگہ نہیں دو تین جگہ پر یہ موجود ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ عالم ہم ہیں، یعنی معصومین علیہ السلام، اور ہمارے شیعہ جو ہیں وہ طالب علم ہیں، اور جو خشک و خشاک ہیں وہ لوگ ہیں جو حق اور باطل کی تمیز نہیں رکھتے۔ تیسرا، امام جعفر صادق علیہ السلام ایک اور جگہ پر ارشاد فرماتے ہیں کہ لوگ تین قسم کے ہیں، ایک عالم یعنی ہم، اور دوسرے طالب علم یعنی ہمارے شیعہ، اور تیسرا وہ ہے جو ہر کس و ناقص کے پیچھے چل پڑتا ہے، یعنی اندھی تقلید کرتا ہے۔ اس سے واضح یہ ہو گیا کہ معصومین علیہ السلام نے ہمیں علم حاصل کرنے کا حکم دیا ہے، اندھی تقلید کا حکم نہیں دیا۔ معصومین علیہ السلام نے یہ فرمایا ہے کہ جو شخص علم حاصل نہیں کرتا اس کے اعمال ہی جو ہیں وہ کسی کام کا نہیں، اس کے لیے خیر و نیکی نہیں ہے۔ حضرت مولانا علیہ السلام نے بھی یہ فرما دیا کہ لوگ جو ہیں وہ تین قسم کے ہی ہیں، ایک عالم ربانی، دوسرا طالب علم، اور تیسرا وہ ہے جو ہر کسی بلانے والے کے پیچھے چل پڑتا ہے، یعنی تقلید کرتا ہے۔ اسی طرح ہم نے علم کون سا حاصل کرنا ہے یہ چیز ہمیں واضح کرنی پڑے گی۔ اس پر میں آپ کو ایک حدیث پیش کرتا ہوں۔ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دفعہ مسجد نبوی میں تشریف لائے، لوگ ایک شخص کا طواف کر رہے تھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا یہ شخص کون ہے؟ تو لوگوں نے بتایا کہ یہ ایک عالم ہے۔
حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کیسا عالم ہے؟ تو لوگوں نے کہا کہ یہ زمانہ جاہلیت کے اشعار اور عربوں کے انصاب اور واقعات کا عالم ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ایسا علم ہے جس کا ہونا اس کو فائدہ نہیں دے سکتا اور جس کا نہ ہونا اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا علم 3 قسم کے ہیں۔ پہلا محکم آیات کا علم جو اللہ تعالیٰ نے نازل کی یعنی قرآن مجید کا علم، دوسرا وہ علم جو سنت حسنہ قائم ہو چکی ہے، اور تیسرا جو کسی عادل کی طرف سے معین شدہ فرائض ہوں اس کا علم۔ تو حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مزید فرمایا کہ جو اس کے علاوہ علم ہے وہ سب اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، یعنی وہ علم کسی کام کا نہیں ہے، وہ تم حاصل کرو یا نہ کرو تمہیں اس کا نہ فائدہ ہے نہ نقصان ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن و حدیث کا علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اندھی تقلید سے ہمیں نکلنے کی جو ہے وہ بھی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔